جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ غیبت کرنے سے بہتر ہے خاموش ہو جاؤ۔ صحبت ایسی ہونی چاہیے جہاں سے پازیٹیوٹی حاصل ہو، جہاں دوسروں کی باتیں ہونے کی بجائے، کسی کی غیبت کرنے کی بجائے اپنی ذات پر غور کرنے کا ماحول ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے غیبت کیا ہے اور ہم غیبت سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ غیبت کا معنی کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا ہے۔ ہم دوسروں کی برائی ان کی غیر موجودگی میں کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ صرف اور صرف اپنے اندر جو دوسروں کے لیے نیگیٹیوٹی ہوتی ہے اس کی تسکین، اس کے علاوہ ہمیں اور کیا حاصل ہوتا ہے؟ اور محفل میں خاص مقام کی تلاش ہی غیبت کرنے پر ہمیں مجبور کرتی ہے۔ جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ غیبت کرنے سے بہتر ہے خاموش ہو جاؤ۔ اگر آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو اس کے اثرات آپ کے تعلق پر ضرور ہوتے ہیں۔ بے شک ساری زندگی اس شخص کو کبھی پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے۔ جب بھی اس کا سامنا ہوگا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ میرا اور اس کا تعلق اچھا نہیں ہے۔ آپ کا دل نیگیٹو انرجی اس کی طرف پھینکتا رہے گا۔ آپ نیگیٹو انرجی سے اس کی تواضع کریں گے۔ اگر کسی کے لیے آپ دعا کریں تو بھی تعلق پر اثر ضرور ہوتا ہے، چاہے اس کو ساری زندگی اس بات کا علم نہ ہو کہ آپ نے اس کے لیے دعا کی ہے۔ آپ جب بھی اس سے ملیں گے آپ کے دل میں اس کا خیال اور عزت ضرور ہوگی، اور آپ کا دل پازیٹیو انرجی سے اس کی تواضع بھی کرے گا اور اس وقت بھی اس کے لیے دعا ہی کر رہا ہوگا۔ یہ سب محسوس کرنے کے لیے آپ کسی نہ کسی طرح اللہ سے تعلق جوڑ کر رکھیں۔ اللہ سے تعلق ضروری ہے، یا آپ کی صحبت ایسی ہونی چاہیے جہاں سے پازیٹیوٹی حاصل ہو، جہاں دوسروں کی باتیں ہونے کی بجائے، کسی کی غیبت کرنے کی بجائے اپنی ذات پر غور کرنے کا ماحول ہو، خود کو جاننے میں وہ محفل مصروف ہو، خود کی غلطیوں کو تسلیم کرنے کا ماحول ہو۔ آپ محسوس کریں تو اندازہ ہوگا کہ جب آپ نماز کے لیے جا رہے ہو تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور جب آپ نماز پڑھ چکے ہوں تو کیفیت میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ کی پازیٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، آپ اچھا فیل کرتے ہیں۔ جس نے نماز ادا نہیں کی اور وہ اس وقت آپ کا ہم سفر بھی ہے تو اس کے لیے فیلنگ میں نیگیٹیوٹی آپ کو محسوس ہوتی ہے، یا آپ کے اندر اس کے لیے نیگیٹیوٹی کا احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ یہ سب احساس آپ کے اندر اس وقت جنم لیتے ہیں جب آپ کا تعلق اپنے اللہ سے اور اپنے آپ سے گہرا ہوتا ہے۔ اس وقت ہی آپ دوسروں کے لیے یا دوسروں کی فیلنگز کو محسوس کرتے ہیں۔ آپ سامنے ہونے والی برائی کو اپنے اندر تلاش کرنے لگتے ہیں کہ کہیں میں تو اس برائی کا حصہ نہیں، یا کبھی پہلے میرا تعلق اس یا اس جیسی کسی برائی سے تو نہیں رہا۔ یہی احساس آپ کو دوسروں کی غیبت سے بچاتا ہے اور خود کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو، بے شک بعض گمان ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر اخروی سزا واجب ہو جاتی ہے، اور کسی کے عیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو، اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس سے نفرت کرتے ہو۔ سو ان تمام معاملات میں
اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ کو بہت قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ تھا آج کا خیال۔